share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں وہ نام نہیں لینا چاہتا محترم کا, جیسے ان کے پاس اپنے چیلنجز کو فیس کرنے کا جواب نہیں. صحیح ہے, وہ مہند المفندی کا رٹا لگایا ہوا. ہم تو بات کر رہے ہیں بھائی, ہم تو 100 دفعہ کہہ رہے ہیں یار میں 10 دفعہ تیار ہوں. اب اس نے نیا کلپ بنایا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تو خود ہی نہیں پتا مہند المفند میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا نا کہ مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے, تو اس پہ تو آپ کو اور خوش ہو جانا چاہیے کہ یار اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اب تو طبیعت سے دھونے کا موقع ملے گا, آ جاؤ. ہم کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کیا ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے, پھر بھی ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے جو ریکارڈ کروا کے بڑے بڑے بھنڈ مار رہے ہیں, آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دیکھو کون بھاگ رہا ہے, اتنی سینس نہیں ہے کہ بھاگنے والا کون ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا یار اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے, اب تو اس کو دھونے میں بڑا مزہ آئے گا, آ جاؤ بھائی. لیکن ہمیں اتنا اطمینان ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے جب جس فتوے پر علماء کے دستخط ہوں, جس عقیدے پر, وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اتنا اعتماد ہے ہمیں کہ یار 25-30 بڑے بڑے علماء نے جن عقیدوں پہ دستخط کر دیے, مجھے یہ یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے. تو نہیں بھی پتا ہوا پھر بھی اتنا کانفیڈنس ہے, نہیں بھی پڑھا ہوا وہ ہم نے فتویٰ, وہ عقیدے ہمیں نہیں بھی پتا کیا لکھیں, پھر بھی ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یار 25-30 علماء جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے سائن اگر ہیں, اس کا مطلب یہ عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے, فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. تم ثابت کرو کسی ایک عقیدے کو, لیکن ابھی نہیں. کلپ بناؤ, کلپ نہیں بنا دینا, اس میں تم گڑبڑ کرتے ہو. ہم سامنے بیٹھیں گے پھر ثابت کرنا, تاکہ ہم تمہاری خیانت پکڑیں کہ کون سی آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے, کون سی حدیث کا غلط ترجمہ کر رہا ہے. ابھی تو بنا دے گا کلپ, اس کو تو موقع چاہیے. ماموں بنانا دنیا میں بہت آسان کام ہے. تو ہم تو تیار ہیں بھائی, لیکن وہی ہے پھر وہ کبھی نیا کلپ بنا دے گا. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں بنا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی, ان کو کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی کے سامنے مولانا کا لفظ کے بغیر کہہ دیا احمد رضا بریلوی. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی غصہ ہوئے کہ ایک عالم کے ساتھ کیا لفظ لگاؤ, مولانا کا لفظ لگاؤ احترام سے. اس پہ اس کو خوش ہونا چاہیے نا کہ ایک دیوبندی عالم ایک بریلوی عالم کا کتنا احترام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ خوش ہونے کا موقع تھا کہ چلو یار کوئی تو احترام کی بات سامنے آئی, لیکن اس پہ بھی کیا نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے. خیر وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ, اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے, اور باپ کا لفظ برا لگ رہا ہے تو ماموں پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. تو اب لوگ چونکہ یہ چیزیں سننے کے لیے نہیں آتے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان ٹاپک کو بار بار اٹھاؤں. تو اچھا بھلا اصلاحی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے, پھر ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا کچھ نہ کچھ یہ لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, اور میری تصویریں لگا کے کلپ بناتا ہے جس میں میرا کوئی ٹاپک ہی, میں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی, پھر بھی اس پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کون بابا پرست ہے اور کون حقیقت میں علمی کتابی ہے, یہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ایک شاعر کا شعر ہے, فسوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. جب غبار چھٹے گا نا, جب کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہوتا ہے, دعویٰ ہوتا ہے کہ میں گھوڑے پہ آ رہا ہوں, لیکن غبار کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کمبخت گھوڑے پہ بیٹھا ہے یا گدھے پہ بیٹھا ہے. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں گھوڑے پہ آ رہا ہوں, لیکن گرد و غبار تو گدھا بھی اڑاتا ہے جیسے گھوڑا اڑاتا. تو شاعر نے کہا کہ فسوف ترون اذا انکشف الغبار, جب غبار اور مٹی نیچے بیٹھے گی نا تو عن قریب لوگوں تم دیکھ لو گے افرس تحت رجلک ام حمار, کہ تمہاری تشریف کے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا. ٹھیک ہے, تو علمی کتابی کا پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ تم جو دعوے کر رہے ہو یہ تمہارے دم کتنا علمی ہے. اور یہ جو کتابیں لکھی ہیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں, یہ کون سی آسمان نے نازل ہوئی ہیں, یہ جو کتابوں کو فالو کر رہا ہے وہی بابوں ہی کو فالو کر رہا ہے. دیر آر 2 types of باباز, گندے بابے اور اچھے بابے. تو بابوں کو فالو کیے بغیر تو دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں نا میں گندے بابوں کو فالو نہیں کرتا, میں اچھے بابوں کو فالو کرتا ہوں. تو ہم کہتے چلو یار, تو بابوں کی 2 types تو ہوتی ہیں. اپنے تو کہ میں بابا ہی نہیں مانتا, یہ تو خام خواہ کی چورن بیچنے والی بات ہو گئی. تو کتابوں بھی تو بابوں نے ہی لکھی ہیں,
جو کتابیں لکھی ہیں یا وہ جوانی میں لکھی تھی بابا بننے سے پہلے, یا وہ کتابوں کو مانتے ہیں جو جوانی میں لکھ لی, جو بڑھاپے میں لکھی وہ چونکہ بابا بن چکے تھے اس لیے وہ نہیں مانتے. تو فضول قسم کی نہ کوئی سر دعووں کا نہ کوئی پیر. تو خیر کیا میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ مدرسے کا ایک مفتی کا اسکینڈل جس کے خلاف میں نے اتنا سخت بیان کیا کہ اس کو بھی جو یہ کام کرے اس کو بھی قتل کرو, اور جو کرائے اس کو بھی حدیث کوڈ کی, اس پہ بھی یہ تقریر کر رہا ہے کہ علماء کلپ ریکارڈ نہیں کروا رہے, اور کیا کروائیں, اور یہ آپ سے پہلے ہم ریکارڈ کرا چکے ہیں. تو کہہ رہے علماء ریکارڈ نہیں کرو خام خواہ کے. اور اس کے فینس پہ میں حیران ہوں کہ تم ایسے اندھے مقلد ہو یار, چڑھتا سورج تمہیں نظر آ رہا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو کہ علماء اس واقعے کی مذمت بھی کر رہے ہیں, ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں حکومت سے سزا دو, اور تم کہہ رہے ہو علماء کی خاموشی کیا ہے. وہ قابل افسوس ہے, کمال ہو گیا. اور یہی واقعہ اگر کسی اسکول میں ہو تو اسکول کے خلاف کلپ نہیں آئے گا کہ سارے اسکول گندے ہوتے ہیں, سارے اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے. مدرسے سے آپ کو نفرت ہے.